بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. قلنا: ومنك يا رسول الله؟ قال: ومني ولكن الله أعانني عليه فأسلم. رواہ الترمذی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مت داخل ہوا کرو. ولج یلج سے امر ہے، لج نہیں ہے، لا تلج. وعد یعید سے عد، لا تعد. لا تلج، لا تلج، لا تلج. مت داخل ہوا کرو ان عورتوں کے پاس جن کے شوہر غائب ہیں، اکیلی ہیں وہ. اس حدیث شریف میں عورت کے ساتھ تنہائی کو منع کیا گیا ہے. وجہ خطرہ ہے گناہ میں پڑنے کا. کیسے؟ اپنے آپ کو بچا لے جائیں گے، شیطان وہاں ہوتا ہے تنہائی میں. تیسرا، فإن الشیطان یجری، کیونکہ شیطان دوڑتا ہے، من احدکم، تم میں سے کسی کی رگوں میں، مجرى الدم، خون کے دوڑنے کی طرح. جیسے خون رگوں میں دوڑتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، ایسے ہی شیطان انسان کے اندرون میں چلتا رہتا ہے، وسوسے ڈالتا رہتا ہے. قلنا، پھر وہاں بہت سارے صحابہ موجود تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ آپ کے جسم کے اندر بھی شیطان اسی طریقے سے دوڑتا رہتا ہے اللہ کے رسول؟ قال ومنی، آپ نے فرمایا ہاں، میرے اندر بھی شیطان اسی طریقے سے دوڑتا رہتا ہے، لیکن شیطان کا داؤ میرے اوپر نہیں چلتا. ولکن اللہ اعاننی علیہ، لیکن اللہ نے مجھے اس پر مدد فرمائی ہے تو میں محفوظ رہتا ہوں. من الوسوسۃ ومن الشیطان فاسلم من الشیطان، تو میں شیطان سے محفوظ رہتا ہوں. رواہ الترمذی، امام ترمذی نے نقل کیا ہے. اس حدیث کے دوسرے ٹکڑے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتوں میں خصوصیت ہوتی ہے، جیسا کہ اسی بات میں خصوصیت ہے. وعن انس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اتى فاطمة بعبد. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز حضرت فاطمۃ الزہرا کے پاس تشریف لائے. بعبد، جب تشریف لائے اس وقت حضرت فاطمہ کی خدمت میں وہ غلام بھی موجود تھا جو ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تھا. بعبد قد وهبه لها، بعبد موصوف، قد وهبه لها یہ صفت. اس غلام کے ساتھ فاطمہ بیٹھی تھی جن کو اللہ کے رسول نے فاطمہ کو ہبہ کیا تھا. وعلى فاطمة ثوب، اور حضرت فاطمہ کے
بدن پر ایک کپڑا تھا، ثوبن، تنوین تقلیل کے لیے ہے، ثوبن قلیل، چھوٹا سا کپڑا تھا، اذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، جب وہ کپڑے سے اپنا سر ڈھانک لیتی تو پیر تک نہیں پہنچتا تھا، پیر کھل جاتا تھا، اپنے سر کو اس کپڑے سے چھپاتی تو پاؤں کھلے رہ جایا کرتے تھے۔ وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا، غَطَّ يُغَطِّي تَغْطِيَةً، چھپانا، اور جب کپڑے سے اپنے پاؤں چھپا لیتی لم يبلغ راسها، تو سر کھلا رہ جاتا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دیکھا دونوں جہان کے سردار کی بیٹی اپنی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حال، فلما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تلقى، تو جب دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حال جو حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، قال انه ليس عليك بأس انما هو ابوك وغلامك، آپ نے فرمایا کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، انما هو ابوك، تمہارے والد آئے ہوئے ہیں، وغلامك، اور تمہارا غلام ہے۔ رواہ ابو داود، امام ابو داود نے اس کو نقل کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ عورت کے حق میں عورت کا غلام اس کا محرم ہے، یہ حدیث بتلا رہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورت کا غلام مالکہ کے حق میں اجنبی ہوتا ہے۔ اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ امام شافعی نے احناف یہ جواب دیتے ہیں کہ وہ غلام ابھی نابالغ تھا۔ الفصل الثالث، تیسری فصل، عن ام سلمۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے، کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف فرما تھے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان عندها، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے پاس موجود تھے، وفی البیت مخنث، اور گھر میں ایک مخنث بھی موجود تھا، وفی البیت مخنث، اور گھر میں ایک مخنث بھی موجود تھا۔ اور وہ مخنث کون تھا؟ حضرت عبداللہ ابن امیہ، وہ مخنث حضرت عبداللہ ابن امیہ سے کہ جو حضرت ام سلمہ کے بھائی تھے، کہنے لگا فقال لعبد اللہ ابن ابی امیہ، تو مخنث کی بات نہیں بتلائی ہے کہ کون تھا، وہ مخنث عبداللہ ابن امیہ سے جو ام سلمہ کے بھائی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برادر نسبتی تھے، وہ کہنے لگا یا عبداللہ، اے عبداللہ، ان فتح اللہ علیکم غدا الطائف، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو کل فتح عطا کر دی، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو کل طائف پر فتح دے دی، فإنی ادلک علی ابنتی غیلان، تو میں آپ کو غیلان کی بیٹی دکھلاؤں گا جو
فإنها تقبل ب4 وتدبر ب8، جو 4 کے ساتھ آتی ہے اور 8 کے ساتھ جاتی ہے، جو 4 کے ساتھ آتی ہے اور 8 کے ساتھ جاتی ہے۔ اس بات سے مخنث کا مقصود تھا، غیلان کی بیٹی تھی، اس کا نام بادیہ تھا، بڑی موٹی تازی تھی۔ اس کے موٹی تازی ہونے کو بیان کرنا تھا، اس لیے کہ عام طور پہ جس شخص کا بدن موٹا ہوتا ہے تو اس کے شکم پر، اس کے پیٹ پر 4 شکن 5 شکن پڑ جاتی ہے جو چلتے ہوئے نظر آتی ہے، مگر پیچھے سے دیکھیں وہ 4 کے بجائے 8 دکھتی ہے، وہ 4 کے بجائے 8 دکھتی ہے۔ فَإِنِّي أَدُلُّكَ عَلَى ابْنَةِ غَيْلَانَ، تو میں عبداللہ ابن امیہ تم کو غیلان کی بیٹی کو بتلاؤں گا کہ وہ 4 کے ساتھ آتی ہے اور 8 کے ساتھ جاتی ہے، بہت موٹی تازی ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخلن هؤلاء علیکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مخنث لوگ تمہارے پاس نہ داخل ہوا کریں، نہیں غائب، بانون تاکید ثقیلہ، لا يدخلن هؤلاء، یہ لوگ نہ داخل ہوا کریں تمہارے پاس۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ اس حدیث شریف میں مخنث جو اس طرح کی شہوت کی باتیں کرے اس کے اندر شہوت کا مادہ ہے، جنسی معاملات میں دلچسپی معلوم ہوتی ہے، تو آپ نے ایسے لوگوں کو گھروں میں داخل ہونے سے منع فرما دیا ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف کی روشنی میں نہ صرف یہ کہ مخنث لوگوں کے لیے گھروں میں داخل ہونے اور خواتین کے پاس آمد و رفت رکھنے کی ممانعت ہے، بلکہ وہ لوگ جو خصی ہیں، مجبوب ہیں، جن کا عضو خاص کاٹ دیا گیا ہے، ان کا بھی یہی حکم ہے، اور پردہ وغیرہ کے تینوں لوگ یعنی مخنث، خصی اور مجبوب ان عورتوں، ان مردوں کی مانند ہیں جو اجنبی ہوتے ہیں، جن سے عورتوں کو پردہ کرایا جاتا ہے۔ لہذا اس حدیث شریف سے یہ اصول نکل آیا کہ جنسی معاملات میں دلچسپی رکھنے والے مجبوب اور خصی اور مخنث تینوں سے عورتیں پردہ کریں گی۔ وعن المسور بن مخرمة قال، اور حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ حملت حجرا ثقیلا، کہ ایک دن کی بات ہے، اپنی کسی حاجت اور ضرورت کے تحت میں نے ایک بڑا بھاری پتھر اٹھایا۔ حملت حجرا ثقیلا، ایک دن میں نے ایک بڑا بھاری پتھر اٹھایا۔ فبین انا امشی، تو اس درمیان کہ میں اسے لے کر چل رہا تھا، سقط عنی ثوبی، تو میرا کپڑا میرے بدن سے گر پڑا، میرا کپڑا راستہ چلتے چلتے میرے بدن سے گر پڑا، یعنی تہبند نیچے گر گیا۔ اب نیچے گر جائے گا تو سطر آٹومیٹک کھل جائے گا، جس کی وجہ سے میرا سطر کھل گیا۔ سقط عنی ثوبی حملت حجرا ثقیلا فبین انا امشی سقط عنی ثوبی، تو اس درمیان کہ میں چل رہا تھا میری تہبند کھل گئی،
میرا کپڑا مجھ سے نیچے آ گیا، میں برہنہ ہو گیا. فلم استطع اخذہ، تو میں تیبند کو پکڑ نہ سکا. فرآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا مجھے، میری یہ حالت برہنگی کی، برہنہ ہونے کی. فقال لی خذ علیک ثوبک، تو اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا کہ اپنا کپڑا پہلے اپنے بدن پر ڈھانک لو. ولا تمشوا عراتا، عاری جمع عورات حال ہے، اور ننگے بدن نہ چلو. ولا تمشو عراتا، اور ننگے بدن نہ چلو. رواہ مسلم، امام مسلم نے نقل کیا ہے. اس حدیث شریف سے پتہ چلا کہ برہنہ ہو کر چلنا حرام ہے. وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتی ہیں ما نظرت او ما رأیت فرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط، کہ میں نے نہیں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سطر کو کبھی بھی. میں نے نظر اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سطر کو کبھی نہیں دیکھا. او ما نظرت او ما رأیت، او شک راوی ہے، اس سے انتہائی درجے کی شرم و حیا ایک زوجہ کی زوج کے تئیں معلوم ہوتی ہے. وعن ابی امامہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو امامہ سے منقول ہے، صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأۃ، کہ جو بھی مسلمان کسی خاتون کے حسن کی جگہوں کو دیکھتا ہے، اول مرۃ، پہلی بار، اول مرۃ، پہلی بار دیکھتا ہے، نظراً اولیاً، مفعول مطلق ہے، ثم یغض بصرہ، پھر اپنی نظر نیچی کر لیتا ہے، ثم یغض نظرہ بصرہ، مفعول بھی، اپنی نظر نیچی کر لیتا ہے، الا احدث اللہ لہ عبادۃ یزید حلاوتها، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسے ایسی عبادت بنا دیتا ہے جس کی وہ چاشنی پائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ایسی عبادت پیدا کر دیتا ہے جس کی لذت وہ شخص محسوس کرے گا. اس حالت میں اسی فعل کو اللہ تعالیٰ ایسی عبادت بنا دیتا ہے جس عبادت کی چاشنی، شیرینی اسے محسوس ہوتی ہے. رواہ احمد. وعن الحسن مرسلا قال، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے بطور ارسال، قال بلغنی، کا مجھے اطلاع ملی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لعن اللہ الناظر، اللہ تعالیٰ دیکھنے والے پر لعنت فرمائے، فی الماضی بد دعا کے معنی، والمنظور الیہ، اور اس پر لعنت بھیجے جس کو دیکھا جا رہا ہے. رواہ البیہقی فی شعب الایمان، امام بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے. اس حدیث شریف سے ممنوع النظر، ناظر اور منظور دونوں پر اللہ کی لعنت کی خبر دی گئی ہے کہ جو دیکھتا ہے حرام جگہوں کو، اور وہ عورت جسے لوگ دیکھتے ہیں ناجائز طریقے پر، دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.